بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے اور ویلاگ نمبر ہے 265 265 ویلاگ، اور دوسری قسط ہے اور پیج ہے 224، اور ہیڈنگ سب ہیڈنگ ہے پارلیمانی بحث اور نبی اکرم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق. یہ کون کر رہا ہے؟ دشمن، یعنی قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے نبی اکرم کے خلاف. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں. ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. ویلاگ نمبر 265، دوسری قسط پارلیمانی بحث اور نبی اکرم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق. سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں. بدلی زمانے کی ہوا ایسا تغیر آ گیا، تھے جو گراں قیمت کبھی اب ہیں متاع کس مخبر. تھے جو گراں قیمت کبھی اب ہیں متاع کس مخر. شیدائی وہ شعلہ روشن تیرا ظلمت گریزاں جس سے تھی، گھٹ کر ہوا مسئلے شرر تارے سے بھی کم نور تر. شیدائی غائب نہ رہا، شیدائی غائب نہ رہ، دیوانہ موجود ہو، غالب ہے اب اقوام پر محبود حاضر کا اثر. ممکن نہیں اس باغ میں کوشش ہو بار آور تیری، فرسودہ ہے پھندا تیرا، زیرک ہے مرغ تیز کر. پارلیمانی بحث میں نبی اکرم کے قتل کی ظالمانہ سازش اور قرارداد پر اتفاق. اجتماع مکمل ہو گیا تو تجویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی. پہلے ابو اسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی. ناظرین، یہ تاریخ علامہ منصور پوری کی درج کردہ تحقیقات کی روشنی میں متعین کی گئی ہے. کتاب کا ہیڈنگ حوالہ ہے رحمت للعالمین، جلد اول 95 سے لے کر 97 اور 102 تک، اور پھر دوسری جلد کا 471 صفحہ. پہلے پہر اس اجتماع کے منعقد ہونے کی دلیل ابن اسحاق کی وہ روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کی خدمت میں اس اجتماع کی خبر لے کر آئے اور آپ کو ہجرت کی اجازت دی. اس کے ساتھ ہی صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی اس روایت کو ملا لیجئے کہ نبی اکرم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے روانگی کی اجازت دے دی گئی ہے. روایت بے تفصیل آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ مزید ڈیٹیل رکھیں گے. ناظرین، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی. یہ ان کی تجویز پارلیمنٹ میں پیش کی جا رہی ہے. مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے. تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے، اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دشمن کے اندر دشمن کیا کہہ رہا ہے. ابو البختری نے کہا
اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کو ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ ناظرین، باقی حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ولاگ ابھی کنٹینیوٹی میں ہے، یعنی دشمن کا پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش کر رہا ہے کہ حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سبحان اللہ، دشمن کے اندر دشمن کہتا ہے ایسے مت کرو۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تو لا جواب ہوگا۔